تو آئیے کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی رہنمائی کے لیے میرے ساتھ دیکھیے خروج کی کتاب ہے، اس کا 23واں باب ہے اور اس کی 7ویں آیت مقدسہ. The book of Exodus chapter 23 verse 7. مقدس کلام میں لکھا ہے جی، جھوٹے معاملے سے دور رہنا لکھے جھوٹے معاملے سے دور رہنا اور بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا، اور بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا. راست نہیں ٹھہراؤں گا. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. آمین. جھوٹے معاملے سے، سب کہیں جھوٹے معاملے سے دور رہنا اور بے گناہ اور صادقوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا. یہ کوئی سجیشن نہیں ہے، نہ تو یہ مشورہ ہے اور یہ نہ ہی یہ نصیحت ہے، بلکہ یہ حکم ہے. اور یہ حکم کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. نہ بزرگ موسیٰ کی طرف سے، نہ کاہنوں کی طرف سے، نہ صادقوں کی طرف سے، بلکہ خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا. اور نارملی کلیسیا میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے 10 احکام بزرگ موسیٰ کو دیے اور ان 10 احکام کے چوگرد ساری سٹوری گھوم رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. در حقیقت خدا نے بنی اسرائیل کو 613 احکام دیے تھے. کتنے؟ 613 احکام دیے تھے، جن کو عبرانی زبان میں متزوٹ بولتے ہیں. اور یہ جو 613 احکام تھے، ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، جس میں سے 365 احکام منفی تھے، جن میں انتباہ موجود تھا، جن میں آگاہی موجود تھی کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو مرو گے، اگر یہ نہیں کرو گے تو سزا بھگتو گے. اور 248 جو احکام تھے وہ مثبت تھے. ٹھیک؟ اب جو 10 احکام ہیں جن کو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسکولوں میں، بائبل کالجز میں، اور بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی ان 10 احکام کو لکھ کر والز پر ہینگ کیا ہوا ہے. ان کو ڈیکلاگ بولتے ہیں. اور یہ احکام ان 613 میں سے پہلے 10 احکام ہیں. ان میں سے ایک حکم یہ بھی ٹھہرا کہ جھوٹے معاملے سے دور رہنا اور بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا. That is the deliberation from the Lord. یہ حتمی فیصلہ ہے کہ جو صادق کو قتل کرتا ہے، جو صادق کی جان لیتا ہے، خدا اس کو کسی بھی طور پر راست نہیں ٹھہرا سکتا. اب راست باز ٹھہرنا یا راست باز ٹھہرائے جانا یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو سب سے پہلے راست باز ہونا کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی زندگی کے لیے، بلکہ میں کہوں گا ہر اس زندگی کے لیے جو روئے زمین پر موجود ہے، بہت ضروری ہے کہ ہر شخص راست باز ہو اور راستی سے زمین پر اپنی زندگی کو گزارے. اور آج میرا ٹاپک بھی یہی ہے، ٹو بی جسٹیفائڈ. راست باز ہونا، راست باز ٹھہرایا جانا، راست باز بننا. اور راست باز ٹھہرنا معاف کیے جانے سے کہیں بڑھ کر ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. راست باز ٹھہرائے جانے سے مراد
کسی کو راست باز قرار دینے کا اقرار ہے، یعنی یہ کہہ دینا کہ یہ شخص راست باز ہے، اس کی زندگی میں گناہ موجود نہیں ہے، یہ گناہ سے مبرہ ہے۔ آج لوگ ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں، اور کیا ہے وہ غلطی؟ کہ وہ راست باز ٹھہرائے جانے اور معافی میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، that's more than enough، شاید میں راست باز ہو چکا ہوں۔ جب آپ رومیو کے نام کا خط پڑھتے ہیں، اس کے 8ویں باب کی 30ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ اسپرچول لائف کے کچھ لیولز ہیں، روحانی زندگی کے کچھ مراحل ہیں، اور ہمیں بتدریج گریجولی ان لیولز کو عبور کرتے جانا ہے۔ ایک شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، اب مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ with the passage of time، وقت گزرنے سے جو ہی اس کے چوگرد حالات اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو وہ خداوند اس کی محبت، اس کی حضوری، اس کے کلام کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ جیسے پچھلے اتوار میں نے کلام سنایا تھا دنیا کے جال کے متعلق، یاد ہے؟ راست باز ٹھہرائے جانے میں اور معافی میں بہت فرق ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ توبہ کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد، گناہوں کی معافی کے بعد جو اگلا لیول آتا ہے ہماری زندگی میں وہ ہے راست باز ٹھہرائے جانے کا، ٹو بی جسٹیفائیڈ۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر خدا ہماری طرف ایک راست باز کے طور پر دیکھتا ہے۔ خدا ہمارے اندر گناہ کو نہیں دیکھتا، بلکہ ہمیں اپنی راستی دے کر ایک راست باز، ایک صادق کے طور پر دیکھتا ہے۔ خدا کے سامنے ایک مسئلہ یہ تھا کہ گناہ کو معاف کیے بغیر گنہگار کو کس طرح راست باز ٹھہرائے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص جو ناراست ہے، جو شرارت سے بھرا ہوا ہے، obnoxiousness اس کے اندر موجود ہے، اور خدا اس کی نالائکیوں کے ساتھ، خدا اس کی شرارت کے ساتھ، اس کی وکیڈنس کے ساتھ اس کو قبول کرے اور اس کو راست باز ٹھہرا دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے تو فیور کر دیتے ہیں کہ جے کوئی شرابی ہے تے اسی انہوں بھی برکت دے رہے ہونے ہیں، جے کوئی شراب ویچ رہے ہیں تے اسی انہوں بھی راست باز ڈکلیئر کر دینے ہیں، اگر کوئی شخص بدکار ہے تو ہم اس کو بھی راست باز ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور یہ حوصلہ دیتے ہیں کوئی گل نہیں، خدا پیار کرتا ہے سارے انہوں، خدا سارے دا خدا ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھے کہ خدا انصاف کا خدا بھی ہے۔ آمین۔ خدا عدل بھی کرتا ہے اور اپنے عدل کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہے، کیونکہ خدا عدالت کے بارے میں کوئی سمجھوتا کر کے گناہ کو ہلکا نہیں سمجھتا، کیونکہ خدا کے نزدیک گناہ گناہ ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے، ہم نے اس کی ڈویژن کی ہے، لیکن خدا کے نزدیک گناہ گناہ ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ جب تک خدا اس کو ہماری زندگی میں سے ریموو نہیں کرتا وہ ہمیں راست باز نہیں ٹھہرا سکتا۔ آمین۔ اب خدا کی شریعت اور عدل کا تقاضا یہ تھا کہ ہر گناہ کی سزا موت ہو۔ حزقیل 18واں باب اور اس کی 4 آیت میں رقم ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہ، بولیں ذرا دلیری سے، جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرے گی۔ یہ شریعت
شریعت اور عدل کا تقاضا تھا. لیکن اگر ہم حزقیل ہی کی کتاب کے 18ویں باب کی 20 اور 21 دو آیات کو پڑھیں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی شریعت اور خدا کے عدل کے تقاضے کے مطابق تو وہ جان جو گناہ کرتی ہے وہ مرے گی، لیکن خدا کے اندر کہیں نہ کہیں نرم گوشہ موجود ہے، اور وہ نرم گوشہ جو ہے وہ اس کے ذریعے خدا اپنے رحم کی دولت سے قصوروار کو چھڑانے کے لیے بےتاب بھی رہتا ہے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا کے اصول، خدا کے ضابطے، خدا کی شریعت کہتی ہے کہ جو پورا عمل کرے گا وہ بچ جائے گا، لیکن خدا کے اندر جو نرم گوشہ ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے، کوئی مر نہ جائے، کیونکہ خدا نے انسان کو تباہ کرنے کے لیے، دنیا سے موقوف کرنے کے لیے، دنیا سے ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ زندہ رہے اور زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرے. پڑھیے ذرا حزقیل 18واں باب اس کی 20 اور 21 دو آیات. جو جان گناہ کرتی ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، وہی مرے گی. بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ سنیں، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ اٹھائے گا، اور نہ باپ بیٹے کے اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ. گناہ کا بوجھ صادق کی صداقت صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی، اسی کے لیے ہوگی. اگر باپ صادق ہے تو اس کی صداقت اس کے ساتھ، اگر بیٹا صادق ہے تو اس کی صداقت اس کے ساتھ. نہ تو بیٹا باپ کی وجہ سے بچ سکتا ہے اور نہ باپ بیٹے کی وجہ سے بچ سکتا ہے. یہ ہے خدا کے عدل کا تقاضا. لیکن پڑھیے آگے. اور شریر کی شرارت، اور شریر کی شرارت شریر کے لیے، شریر کے لیے 20 اور 21. لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے، اب سن لیں، لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے ہیں، جو اس نے کیے ہیں باز آئے اور میرے سب آئین پر چل کر، میرے سب آئین پر چل کر جو جائز اور روا ہے، جو جائز اور روا ہے کرے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا، وہ نہ مرے گا. سن رہے ہیں؟ اب خدا کے اندر یہ بات موجود ہے. ہمارا خدا جہاں عادل اور منصف ہے وہاں شفیق بھی ہے. لکھا ہے اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کا رحم اور فضل پشت در پشت اس کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. شریعت کہتی تھی مجھے مانو تو زندہ رہو گے، نہیں مانو تو مرو گے. رومیو 2:13. مجھے مانو تو زندہ رہو گے، نہیں مانو گے تو مرو گے. اب خدا کے سامنے ایک سوال تھا، اور یہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کون ہے جو شریعت پر پورا عمل کر سکتا ہے؟ کیونکہ شریعت کہتی ہے مجھے مانو تو زندہ رہو گے، نہیں مانو تو مرو گے. خدا کہتا ہے پھر کون ہے جو شریعت پر پورا عمل کر سکتا ہے؟ رومیو 3:23 کے مطابق لکھا ہے اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. کوئی ایک بھی راست باز نظر نہیں آتا، کوئی ایک بھی خطا کار نظر نہیں آتا. کیونکہ شریعت وہ تھی کہ اگر کسی نے 99% شریعت پر عمل کیا ہے اور 1% اس میں ناکام ہو گیا ہے تو وہ ناکام گنا جاتا تھا. 99% اگر تسی شریعت تے چلے ہو، 1% نہیں چل سکے تے فیل، گنجائش نہیں ہے. کیونکہ شریعت کا تقاضا تھا کہ اس پر پورا عمل کیا جائے، اور انسان کے لیے یہ کرنا ناممکن تھا. اب اس پیچیدہ سوال کو فقط خدا کا فضل ہی حل کر سکتا تھا. ہاللیلویا.
اور اسی فضل کی بدولت یسوع مسیح نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور پھر اس نے کہا میں انسان بنوں گا، شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا، یعنی شریعت پر پورا عمل کروں گا، راست بازی کو حاصل کروں گا، اور پھر یہ راست بازی اپنے خون خریدوں کو بانٹ دوں گا۔ آمین۔ اور ایسا فقط یسوع ہی کر سکتے تھے۔ چلتے چلتے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، یوحنا کی انجیل میں ہم ایک سٹوری پڑھتے ہیں، ایک عورت جو بدفعلی میں پکڑی گئی، اور جو شریعت کے علم بردار تھے، مذہب کے ٹھیکیدار تھے، انہوں نے اس عورت کو پکڑا اور کھینچ کر یسوع کے پاس لے۔ اب جب اس عورت کو یسوع کے پاس لے کر آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آئے، بلکہ کیا تھا ہاتھوں میں؟ پتھر تھے۔ وہ پتھر لے کر آئے تھے، کیوں؟ اس عورت کو سنسار۔ اور کیا خیال کرتے ہیں آپ، کیا وہ پتھر صرف اس عورت کے لیے تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا پرسپیکٹیو یہ ہے اس کے متعلق، کہ وہ پتھر نہ صرف اس عورت کے لیے بلکہ یسوع کے لیے بھی تھے۔ اور وہ پتھر تھوڑے سے نہیں تھے، زیادہ تھے۔ وہ اس عورت کو بھی مار دیتے اور یسوع کو بھی مار دیتے۔ ان کا اس عورت کو یسوع کے پاس لانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ جانیں کہ یسوع کیا جواب دیتا ہے۔ کیا شریعت کے مطابق یسوع بات گول مول کرتا ہے، یا ان کے کانسیپٹس کلیئر کرتا ہے، یا یسوع کے اپنے بھی کانسیپٹس کلیئر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب جب وہ وہاں پر لے کر آئے ہیں تو کلام میں لکھا ہے یسوع نے زمین پر جھک کر کچھ لکھنا شروع کر دیا، اور جب یسوع لکھ چکا تو اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا تم میں سے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا پہلا پتھر۔ رکا کوئی؟ دسو، پتھراں والے کھلوتے ہوتے؟ نہیں کھڑے ہوئے، وہ سب کے سب چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ سب گنہگار تھے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے۔ اب وہ ہی وہاں پر کھڑا رہا جو گناہ سے مبرہ تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ وہی ہے جو ہمیں اپنی راست بازی دیتا ہے، یہ وہی ہے جو ہمیں اپنی راست بازی میں چھپا لیتا ہے اور راست باز ٹھہراتا ہے۔ مارنے تو اس کو بھی آئے تھے کہ یہ بھی گنہگار ہے، اس کو بھی سنسار کریں گے، لیکن وہ ایسا کر نہیں پائے، کیونکہ یسوع کہتا ہے تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکا۔ اب راست باز ہونے کے لیے ایک شرط موجود ہے، اور وہ ایک شرط کیا ہے؟ There is faith alone in Christ alone۔ ایمان اور فقط مسیح پر، مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے، مسیح پر ایمان لا کر ہم اس کی راست بازی میں چھپ جاتے اور راست باز ہو جاتے ہیں۔ پڑھیے ذرا، رومیو کے نام کا خط ہے، 4 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخش۔ سنیں، کام کرنے والے کی مزدوری، کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ مگر جو شخص کام نہیں کرتا، جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے، بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ اس کا حق سمجھی جاتی ہے۔ جو شریعت پر پورا عمل کرتا ہے، راست بازی اس کے لیے بخشش نہیں بلکہ اس کا حق ہے۔ جو پورا عمل کرتا ہے، راست بازی اس کا حق ہے۔
لیکن پورا عمل کر کون پائے؟ اس لیے حق نہیں مل سکتا. تو پھر اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ اگر آپ شریعت کو پورا کرتے ہیں اور راستہ بازی کو پا لیتے ہیں، اور اگر نہیں پورا کر پاتے تو پھر آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ آپ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے یسوع راست باز پر ایمان لے کر اس کی راست بازی کو پا لیں. آمین. کیونکہ یسوع راست باز ہے. یہ وہ ہے جس نے اپنی راستی ہمیں دینے کے لیے خود کو ناراستی کے حوالے کر دیا. وہ جو گناہ سے ناواقف تھا ہماری خاطر لعنتی بن گیا تاکہ ہم خدا کی راست بازی کو لے لیں، خدا کی خاص ملکیت بن جائیں. آمین. راست باز ٹھہرانے کے لیے یا راست باز ٹھہرنے کے لیے کن چیزوں کا دور کرنا ضروری ہے؟ سنیے. نمبر 1، ضروری تھا کہ گناہ سے معافی ملے. نمبر 2، ضروری تھا کہ قصور معاف کیے جائیں. نمبر 3، ضرور تھا کہ ہماری سزا کا اخراج ہو جائے، ہماری سزا خارج ہو جائے اور ہم سزا سے بچ جائیں. اب یاد رکھیں، خدا پاک ہے اور راست ہے، تو خدا کے نزدیک گناہ کو معاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ خدا پاک ہے، خدا راست ہے، اس لیے آسانی سے گناہ معاف نہیں کر سکتا. اس کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں. حبقوق کی کتاب پہلا باب اس کی 13ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے، خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ اور نہ کج رفتاری پر نگاہ کر سکتا ہے. تو بھی حقیقت یہ ہے کہ خدا بدکرداری کو صاف کرنے اور معاف کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نرم گوشہ موجود ہے. پڑھیے ذرا میکا کی کتاب 7واں باب ہے، 18ویں اور 19ویں 2 آیات. تجھ سا خدا کون ہے؟ سنے، تجھ سا خدا کون ہے جو بدکرداری معاف کرے، جو بدکرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزر کرے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی میں گناہ ہو اور خدا اگنور کر دے. آپ کی زندگی شرارت سے بھری ہو، میری زندگی شرارت سے بھری ہو اور خدا درگزر کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے. وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا. اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ کو معافی مل جائے، وہ چاہتا ہے کہ آپ راست باز ٹھہریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو جلال بخشا جائے. اس لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویا. لیکن افسوس، ہم راست باز ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اج بھی بڑے سارے لوگ نے انہاں دی دعا اتھوں شروع ہوندی ہے، خداوند میں گنہگار ہاں، مجھ گنہگار پر رحم فرما. تے تسی راست باز ہونا کدوں ہے؟ گنہگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ چھوڑے اور خدا کی طرف رجوع کرے. گنہگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور خدا کی فرزندیت کو حاصل کرے. گنہگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے. لیکن ہمارے اقوال کیا ہیں؟ ہمارا قول یہ رہتا ہے میں گنہگار ہوں، اور کبھی بھی ہم یہ پروکلیم نہیں کرتے، کبھی بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، کبھی بھی ہم یہ پروکلمیشن نہیں کرتے کہ میں راست باز ہوں. تے راست بازی دی گلتی وہی کرے گا نا جدوں کو کنفرمیشن موجود ہے نا. تے جڑا اپنے اندر گلٹی رہندا ہے نا، جس کو اپنے اندر شرمندگی محسوس ہوتی رہتی ہے،
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਗੁਨੇਗਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ गुनहगार है। सो याद रखिए, खुदा आपको रास्तबाज ठहराना चाहता है। आमीन। खुदा चाहता है कि आप रुए ज़मीन पर रास्ते की ज़िंदगी गुजारें। और याद रखिए, कलीसिया वही आसमान पर उड़ कर जाएगी, बादलों पर यीशु का इस्तकबाल करेगी जो रास्तबाज होगी। गुनहगारां लिए कोई जगह नहीं है खुदा को। गुनहगार के लिए उस वक्त जगह है जब गुनहगार गुनाह को छोड़े। आ रही है मेरी बात की समझ? अब आखिर पर हम देखते हैं कि रास्तबाज ठहराए जाने के ज़राए क्या हैं। हम किन किन ज़राए से रास्तबाज ठहरते हैं। नंबर 1, रोमियो 8वां बाब उसकी 33 और 34 दो आयत। खुदा के बरगजीदों पर सुने, खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? खुदा आपको रास्तबाज ठहराता है। मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा जी, और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। सो याद रखिए, खुदा ही है जो हमें रास्तबाज ठहराता है। और खुदा के बगैर, खुदा के अलावा दुनिया में, कायनात में कोई दूसरी ताकत नहीं जो आपको रास्तबाज ठहरा सके। जिन्ने मर्जी चढ़ावे चढ़ाई जाओ, तुसी जितने मर्जी नेकी के काम करें आप, जितने मर्जी अच्छे अमाल करें आप, फक्त खुदा आपको रास्तबाज ठहरा सकता है, क्योंकि वो रास्तबाज ठहराने का सरचश्मा है। नंबर 2, रास्तबाज ठहराना खुदा का कानूनी अमल भी है। दूसरा सोर्स देखिए, रोमियो 3:24, 3 बाब और 24वीं आयत। मगर उसके फजल के सबब से, सुने, उसके फजल के सबब से और मखलसी के वसीले से जो मसीह यस्सु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। अब दूसरा सोर्स कौन सा है जो हमें रास्तबाज ठहराता है? वो है खुदा का फजल। आमीन। खुदा हमें रास्तबाज ठहराता है और उसका फजल हमें रास्तबाज ठहराता है। और फिर एक और ख़ास बात यह है कि रास्तबाज ठहराने की बुनियाद और वसीला खुदा का फजल भी है। और जैसे नजात मुफ्त है, वैसे ही रास्तबाजी भी मुफ्त है। हमें मुफ्त में जस्टिफाई करता है, लेकिन असी काले पै जाने हैं। हमें जल्दी होती है हर एक काम को करने की। हमें कायम रहना है, हमें ताबेदारी करनी है, हमें बर्दाश्त करनी है, और फिर खुदा हमें ग्रेजुअली उस लेवल पर लेकर जाता है जहां वो हमें रास्तबाज ठहराता है। आमीन। नंबर 3, रोमियो 5:9, तीसरा सोर्स जो हमें रास्तबाज ठहराता है। रोमियो के नाम का खत 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत। बस जब हम उसके खून के बायस, सुने, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़्ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। रास्तबाज ठहराए जाने की एक और बुनियाद मसीह का खून है। आमीन। मसीह का खून हमें सारी नाराज़गी से पाक करता है और खुदा के लायक बनाता है, रास्तबाज ठहराता है। और फिर ये रास्तबाजी जो हमें मसीह के तुफैल हासिल होती है, ये हमें गज़्ब इलाही से भी बचाती है। आमीन। हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया। चौथा और आखिरी सोर्स कौन सा है? रोमियो 4 बाब और उसकी 25वीं आयत। रोमियो 4:25। चौथा सोर्स कौन सा है हमें रास्तबाज ठहराने का? वो हमारे गुनाहों के लिए, सुन लें, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले किया गया
اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا. جلایا گیا. ہاللیلویا. سو ریزوریکشن ہمیں راست باز ٹھہرانے کی سند ہے. آمین. یہ ایک اعلان ہے. اگر مسیح جی نہ اٹھتا تو ہم راست باز نہ ٹھہرتے. سو مسیح کے جی اٹھنے کے باعث ہم راست باز ٹھہرے ہیں. اور یہ راست بازی ہمیں ریزوریکشن کے وسیلہ سے ملی ہے. سو 4 سورسز ہیں ہماری راست بازی کے. نمبر 1، خدا خود ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے. اور جب خدا ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے تو کون ہے جو ہم پر نالش کرے گا؟ اس واسطے خدا دا واسطہ ہے جدو دعا کر دیو کیا کرو، خداون تیرا شکر ہے اس راست بازی لی جڑی میں تیرے تو فعل حاصل کیتی ہے. اے دعا کرنا بند کر دو، مجھ گنہگار پر رحم کر. جے تسی راست باز ہو گئے ہو تو پھر راست بازی لی شکر گزاری کریا کرو، پروکلیم کیا کریں، اعلان کیا کرے کہ میں راست باز ہوں. ہاللیلویا. اگر ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں تو ہمیں نیک اعمال کے وسیلہ سے اس حقیقت کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ ہم نیک اعمال راست باز ہونے کے لیے نہیں کرتے بلکہ نیک اعمال ہماری راست بازی کی زندگی کا اظہار ہیں. جب آپ راست باز ہو چکے ہیں، جب آپ معاف کیے گئے ہیں، جب آپ خدا کے خاندان کے اراکین ہو گئے ہیں، آپ فرزندیت کا حصہ ہو چکے ہیں، تو پھر نیک اعمال کرنا آپ پر لازم و ملزوم ہے. آمین. ہمیں نیکی اور راستی سے متعلق تمام کاموں کو انجام دینا ہے، اور پھر بدی کے عوض بدی نہیں کرنی بلکہ ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ خدا راست ہے جو بدلہ دے گا اور شریر کو راست نہیں ٹھہرائے گا. یہ اس کا اپنا اعلان ہے، اپنا قول ہے. وہ شریر کو راست تب تک نہیں ٹھہرا سکتا جب تک کہ اس کے اندر سے گناہ کی جو سرشت ہے، گناہ کی جو زندگی ہے، اس کو ختم نہ کر دے اور اپنے بیٹے کے لہو سے دھو کر اس کو نیا مخلوق نہ بنا دے. آمین. آئیے سر کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں.